نبی بعد قال اللہ تبارک و تعالی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں عرفات کے میدان میں۔ عرفات کا میدان یہ ہمارے چاروں طرف پر عرفات کا میدان ہے۔ عرفات کا میدان یہ 8 کلومیٹر مربع میل اسکوائر ہے، یعنی 8 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ میدان عرفات ہے۔ عرفات کا میدان یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ والی جگہ، یہ وہی مبارک جگہ ہے جس جگہ پر اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ حجت الوداع، زندگی کا آخری خطبہ پڑھایا تھا۔ ادھر زندگی کا آخری 1,24,000 یا تو کم انبیاء صحابہ کرام ادھر موجود تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ادھر سے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے آپ لوگوں تک دین پہنچایا۔ سب نے کہا کہ دین پہنچائے نہیں، دین پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے شہادت کا انگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے ان سب حاضرین کو دین پہنچایا اور اب اس کا کام ہے غائبین تک پہنچانا۔ وہی آخری خطبہ اللہ کے پیارے نبی نے ادھر پڑھائی تھی، خطبہ حجت الوداع، وہ اللہ کے پیارے نبی نے ادھر پڑھائی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل الرحمت، رحمت والی پہاڑ۔ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کے اوپر اللہ کا پیارا نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کا پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ جب جنت سے اللہ نے دنیا میں بھیجے تو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے شہر میں آیا اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے شہر میں اتاری گئی۔ 40 سال تک ایک دوسرے کے پیچھے روتے رہے، ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے رہے۔ 40 سال بعد ادھر ہی ملاقات ہوا، جو اوپر جو برجی لگی ہے، جو مینار ہے چھوٹی سی، اسی پر دونوں کا ملاقات ہوئی ہے۔ ادھر دعا قبول ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس کے بعد یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر قیامت کے دن اللہ کا میزان لگے گا، ترازو، حساب کتاب کے لیے جو ترازو لگے گا اس پہاڑی کے اوپر۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کے اوپر اللہ کے پیاری نبی نے امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ اور وہ پہاڑ اور ارد گرد جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ ایک جیسے پہاڑ ہے۔ کسی پہاڑ میں فرق نہیں ہے کہ یہ پہاڑ افضل ہے یہ نہیں ہے۔ اس پہاڑ کو ہم محبت کی وجہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کا نسبت اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہوا ہے، اسی وجہ سے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس پہاڑ پر جانے کی کچھ ہدایات ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ ہدایات سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پہاڑ سے کوئی پتھر اٹھانا، کوئی مٹی اٹھانا تبرک کی وجہ سے، برکت کی خاطر کہ یہ مٹی ہم جیب میں ڈالیں گے، ہمارے گھر میں برکت ہوگا، ہمارے بچوں میں برکت ہوگا، ہماری اولاد میں، ہمارے رزق میں برکت ہوگا، یہ فضول کی باتیں ہیں، یہ شیطانی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ادھر اس پہاڑی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ سب سے بہترین پتھر کون سی ہے؟ حجر اسود کا۔ حجر اسود کا پتھر وہی پتھر ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے آیا تو اس نے فرمایا، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا حجر انت الحجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو ایک پتھر ہے، ہم کو پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، آپ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان۔ تو جب وہی پتھر جو جنت سے آئی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے اس کو بوسہ دیا ہے، اس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، تو اس پتھروں میں بھی نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے۔ اس کو اٹھانا ویسے جاہلوں کی کام ہے، اس سے پتھر اٹھانا، اس سے مٹی اٹھانا برکت کے لیے، یہ فضول کی باتیں ہیں، تو اس سے اجتناب کریں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ادھر نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی اللہ کے پیارے نبی سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، علماء صالحین تک کسی نے بھی ادھر پر نفل پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ ادھر کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ شیطان ایک ایسا چیز ہے جو ہم فرض نماز ہے اس میں ہم کو کہتے ہیں کہ بعد میں جاؤ ابھی ہو جائے گا، اور جدھر نماز نہیں ہے ادھر ہم کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہیں، تو یہ شیطانی کام ہے۔ ادھر کوئی نماز نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے۔ اس میں ہم اوپر جائیں گے صرف اس دیکھنے کے لیے کہ قیامت کے دن ہم کو ادھر اکٹھا ہونا ہے، اسی دن کے لیے ہم کو تیاری کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات اور ہے کہ اوپر لوگ یہ پتھروں پہ نام لکھتے ہیں، اپنے نام لکھتے ہیں۔ کئی بندوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ ہم انٹری کرتے ہیں قیامت کے لیے، تو یہ جاہلوں کے بعد ہے بھائی، قیامت کے دن اللہ سے آپ کہیں گم نہیں ہو سکتے، آپ جدھر بھی رہے ادھر آئے گا آپ لوگ۔ تو ادھر اس پہاڑی کے اوپر نام لکھنا بھی جاہلوں کا کام ہے۔ آپ لوگ اوپر دیکھیں گے یہ جو برجی ہے جو اوپر لگی ہوئی جو مینار ہے، بعض لوگ اس کو
जैसे हजर असवद की तरह बोसा देते हैं, इसको मसा करते हैं, फिर इस रोते हैं, उधर उससे हाथ लगाते हैं, ये भी मना है, ममनू है। ये इसमें कोई नशर, ये तो बात की बनी हुई हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस गुर्जी को बनाया। एक पत्थर रखा था इधर, फिर बाद के हुकूमतों ने इसको एक गुर्जी बनाया। तो इस पहाड़ में कोई खैर व शर नहीं है। इधर हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि अल्लाह का नबी जो था आदम अलैहिस्सलाम, वो इधर इसका मुलाकात हुआ था और क़यामत का दिन हमको इधर इकट्ठा होना है, उसके लिए तैयारी करना है। इसी वजह से हम इधर आते हैं। ये ज़ियारत है, ज़ियारत का माना है देखना, हम किसी चीज़ को देखेंगे। ऊपर कोई ऐसा चीज़ नहीं, इस बातों से हम इज्तिनाब करेंगे। देख ले, जब से हमने उम्रे का इरादा किया, अल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो उम्रे का नियत कर ले उसका गुनाह हम ऐसे मुआफ़ करते हैं जैसे पहले दिन का बच्चा। तो उसी दिन से शैतान ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। और जब फिर हम हरम में आए और हमने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक का निदा बुलंद किया, तो वो दिन शैतान के लिए मौत का दिन था। उसी दिन पर शैतान ने अपने सर के ऊपर मिट्टी डाल दिया कि ये बंदे तो बख्शे गए, लेकिन फिर भी उसने हमारे पीछे नहीं छोड़ा। उसका और जाल क्या है, जबलुर रहमत। जब हम उधर से निकलते हैं तो शैतान हमारा उम्र खराब करने की खातिर हमारे दिलों में डालते हैं कि इधर सीधा लगाओ, इधर पत्थर उठाओ, जेब में डालो, इधर नाम लिखो। जब ये हम करते हैं तो हमारा सारा जितना भी नेकी था वो जद्दे के समंदर में जा गिरा, हमको कुछ भी नहीं मिला। जैसे आए थे वैसे चले गए, गुनाह का बोझ और हमारे कंधों पे चला गया। तो इधर इस गुनाहों से, इस बिदत से, कुल्लु बिदत इन ज़लाला, अल्लाह के प्यारी नबी ने फरमाया बिदत गुमराही है और हर गुमराही वाली जहन्नम में जाएगा। तो इधर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम वो करेंगे। जब सहाबा ने नहीं की, दीन वही है। अक्सर लोग यही पूछते हैं कि फिर ये लोग क्यों करते हैं। तो लोग भाई जो काम करेगा वो दीन नहीं है, दीन वही है जो कुरान और हदीस में है। इधर किसी सहाबी ने किसी पत्थर को नहीं छुआ, किसी पत्थर को जेब में नहीं डाला, किसी सहाबी ने इधर नमाज नहीं पढ़ा, सिर्फ ये ज़ियारत है, इसलिए हम इधर आते हैं। इंशाअल्लाह हम ऊपर जाएंगे, फिर वापस आएंगे इसी लोकेशन पर। तो अभी टाइम क्या है, टाइम देख ले, अभी 48 है। तो तकरीबन পাহাড় জোহরের মোড়, আদম আলাইহিসসালাম এখানে প্রথম তাদের দেখা হয়েছিল 40 বছর পর। এই পাহাড়ি আমরা উঠতেছি, এই পাহাড়ি উপর থেকে